وقفے سے قبل ہم نے آپ کے سامنے ثبوت رکھے، شواہد رکھے، بھرپور تاریخی پس منظر پیش کیا، یہ آپ کو باور کرانے کی کوشش کی کہ الحمدللہ پاکستان میں اب جمہوریت مستحکم ہوتی جا رہی ہے۔ انتقال اقتدار کے لیے الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن کے ذریعے ہی اب انتقال اقتدار ہو رہا ہے۔ 90 کی دہائی والا معاملہ ختم ہو گیا جب وسط مدتی حکومتیں ختم ہو جاتی تھی اور 10 سال میں 4 حکومتوں کا اختتام ہوا۔ اس پورے پس منظر میں یقیناً یہ ایک بہت ہی مستحکم بات ہے کہ آئین اور جمہوریت کی اس وقت سربلندی کی کیفیت جو ہے وہ کم از کم ہمیں نظام میں نظر آتی ہے۔ وہ کہ اپوزیشن کی اس وقت کوشش یہ ہے، کہنا یہ ہے، دعویٰ یہ ہے یا ان کا ایک ایمبیشن ہے کہ کسی صورت میں عمران خان کی حکومت کو مدت پوری نہ کرنا ہے اور وہ اس کے لیے آئینی جو طریقہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وہ بھی نہ لائیں اور اس کے باوجود حکومت ختم ہو جائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا شاید ہونا ناممکن ہے، کیونکہ پاکستان میں اب اس سلسلے میں ہماری تاریخ، ہمارا آئین، ہمارا قانون اس کی کوئی اجازت نہیں دے رہا۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، تفصیل سے اس کا پس منظر حاصل کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان میں سیاسیات اور قومی معاملات کے ماہر ہیں، پروفیسر بھی رہے ہیں لامس میں، پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ ہمارے اس جو ہم نے پس منظر دیا، جو پاکستان کی تاریخ اب گواہی دے رہی ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں اب وہ دور آ گیا ہے جب ہر 5 سال بعد انتقال اقتدار ہو، الیکشن ہو، اس سے حکومت ختم ہو۔ گو کہ اس وقت اپوزیشن کی کوشش ہے کہ عمران خان کو 5 سال پورے نہ کرنے دیے جائیں، مگر ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی نہ لائیں، مگر بہرحال اب ایسا لگتا نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسا ممکن ہو سکے گا، اور اگر ہوا تو یہ تو پھر بہت ہی افسوسناک کیفیت ہوگی۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اعلیٰ مقام ہے ہماری تاریخ میں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا جو کچھ ہوتا رہا، لیکن پچھلے 3 انتخابات ایسے ہوئے ہیں کہ 3 مختلف سیاسی جماعتوں سے انتقال اقتدار ہوا ہے پرامن طریقے سے، جس کی کہ بڑے دیر سے خواہش تھی، اور جہاں کہیں بھی جمہوریت پختہ ہوئی ہے اس کے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ملک جہاں پہ 3 دفعہ انتقال اقتدار پرامن طریقے سے ہو جائے تو یہ سمجھیں کہ جمہوریت وہاں پہ جڑ پکڑ چکی ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کا کردار ہے۔ لیکن وہ سیاسی جماعتیں بھی جو ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش میں انہوں نے بڑا وقت ضائع کر دیا، لیکن اگر ہم ایک مقام پہ پہنچ گئے ہیں، کوشش کی گئی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جمہوریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں، تو ان کی طرف سے کوشش جاری رہی، لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے سول معاشرے کو، ہمارے میڈیا کو، ہمارے دانشور کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت پسند لوگ ابھی بھی سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں، ان کو جاتا ہے، عدلیہ کو جاتا ہے، حکومت کو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیوں یہ مسلم لیگ نون، ہم نے ساری باتیں سنائی نواز شریف صاحب کی اپنے دور میں جب دھرنے اور اس کی بات ہو رہی تھی، جب یوسف رضا گیلانی کے خلاف یہ تمام سلسلے چل رہے تھے، اب یہی لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ہم نے یہ پی ٹی آئی والی حکومت ہم نے نہیں چلنے دینی ہے، ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی نہیں لانا ہے، ہم نے بس کچھ کرنا ہے جس سے حکومت ختم ہو جائے گی۔ آخر کیوں یہ سبق نہیں لے رہے، اور یہ سب اس ماحول کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 بڑی موروثی سیاسی جماعتیں ہیں اور جو باقی مذہبی جماعتیں، جلستانی جماعتیں، وہ بھی موروثی ہیں، جو خاندان سے خاندان آ رہی ہیں اور 60-70 سال سے اس ملک میں حکومت کرتی رہی ہیں۔ ایک تیسری طاقت کے طور پہ عمران خان ابھرے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ جنگ ہے تو یہ نہ ہو کہ موروثی سیاست، اور جس کے لیے وہ جانشین تیار کر کے سامنے سیاسی میدان میں لے آئے ہیں، کہ ان کا مستقبل کہیں تاریک نہ ہو جائے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی کا مستقبل تاریک ہوتا ہے، ایک سیاسی عمل ہے، وہ چلنا چاہیے۔ کہ ہمیں تو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ پاکستان کی جمہوریت اور ایک آئینی حکومت اس مقام پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ پرامن انتقال اقتدار ہو رہا ہے۔ جہاں 2 سال 2.5 سال گزر گئے تو 2.5 سال اور بھی گزر جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو تحریک انصاف کو موقع ملنا چاہیے، لیکن جو تحریک وہ چلا رہی ہیں یہ کامیاب ہو نہیں سکتی، کیونکہ اصول بھی اس کے خلاف ہے، آئین بھی خلاف ہے، اور ہماری تاریخ بلکہ دنیا کی تاریخ اس کے خلاف ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس میں جب آپ کہیں کہ ہم افراتفری مچا دیں گے، ہم تمام ملک کو جام کر دیں گے، ہم نہ جانے کیا کیا کر دیں گے، تو یہ یقینی طور پہ جمہوریت کو آگ میں جھونکنے والی بات ہے، کیونکہ پھر تو اگر کوئی حکومت گرے گی تو آئین اور قانون میں تو اس کی کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ عمران خان تو استعفیٰ دے کے گھر جانے سے رہے، حکومت کو اور پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے سے رہے، پھر تو جو کچھ ہوگا
پھر تو رہے نام اللہ کا. دیکھیں جمہوریت پارلیمان میں پروان چڑھتی ہے، یہاں یہ سٹریٹس میں نہیں، گلیوں میں نہیں اور میدانوں میں نہیں. اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ سامنے بیٹھیں. عمران خان نے بھی ان کو دعوت دی ہے کہ آ کے ہم سے مذاکرات کریں. این آر او نہیں ملے گا، یعنی کرپشن کے کیسز آپ کے خلاف ختم نہیں ہوں گے جو ان کے زمانے میں ان کے خلاف قائم ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ افراتفری بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ریاست کے ادارے حرکت میں آئیں گے، عدلیہ اپنا کام انجام دے گی، اور اس کے ساتھ جو سول معاشرہ ہے وہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ جو باتیں آپ نے عوام کے سامنے آج رکھی ہیں ان کے ماضی کے حوالے میں اور سے ڈاکٹر صاحب ایک پہلے اور تو یہ بڑا تھا اس کا تلخ اور بہت ہی ایک دردناک پہلو یہ ہے کہ اس وقت ہو رہا ہے جب کہ کووڈ کی لہر بھرپور طریقے سے پاکستان میں آندھی چل رہی ہے، لوگ بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں اور بالکل لاپرواہ ہے. اپوزیشن کہتی ہے اسے بالکل اس کی پرواہ نہیں، ذکر تک نہیں کرتے. اس لیے کہ ان کے سامنے جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے کہ اقتدار میں رہنا ہے، اور جو اقتدار میں رہ رہا ہے اس کو اقتدار سے گرانا ہے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس، پروفیسر پولیٹیکل سائنسز لمس اور ممتاز کالم نویس بھی ہیں اور نیوز اینالسٹ بھی.